السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لاش شریک بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 8۔ شہر کے بہترین اور مہنگے اسکول میں داخل ہونے کے بعد زلیخا کو احساس ہو رہا تھا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے امیر لوگوں کے بچے اس اسکول میں پڑھنے کے لیے آتے تھے، جو مہنگی سے مہنگی گاڑی اور ہر طرح کے مہنگے تعلیمی لوازمات بھی ساتھ لاتے تھے، جن میں قیمتی پین، پینسلز اور اسٹیشنری کی امپورٹنٹ چیزیں بھی شامل ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ زلیخا کو بھی حاصل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اب زلیخا سے ایمان فاطمہ بن گئی تھی۔ وہ گاؤں کے اسکول کو یاد کرتی تو اس کو وہ ٹاٹ یاد آ جاتا جس پر بیٹھ کر وہ پڑھا کرتی تھی۔ وہ ماسٹر جو اکلوتا ماسٹر تھا، بچیوں کو بھی پڑھاتا اور وہی بچوں کو بھی پڑھاتا تھا۔ کوئی اور ماسٹر اس گاؤں کے اسکول میں سائی سلطان کے داخل نہ ہونے دیا تھا۔ کوئی اور ماسٹر کو اس نے اسکول میں سائی سلطان داخل نہ ہونے دیا تھا، لیکن یہاں تو نئے کلاس، روز نئے ٹیچرز اور نئی عمارت کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے ٹیچرز بھی موجود تھے۔ اب اس کو گاؤں کی نسبت تعلیم حاصل کرنا آسان لگ رہا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس کے سہ ماہی ٹیسٹ کے مارکس رپورٹس بھی بہت اچھی تھی۔ مومنہ اور خان بھی بہت خوش تھے کہ اسکول کے اساتذہ نے ایمان فاطمہ کی تعریف کی تھی، نہ صرف اس کی تعلیم میں دلچسپی بلکہ اس کے بہترین رویے کی بھی تعریف کی تھی۔ ایمان فاطمہ کے بعد اس گھر میں خوشخبریوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ رکا نہیں بلکہ مزید آگے بڑھتا ہوا آج خان کی ترقی تک پہنچ گیا تھا۔ اب خان کو ایک وفاقی وزیر کے برابر عہدہ مل گیا تھا۔ جیسے ہی خان کو اپنی ترقی کا لیٹر ملا، وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے موبائل پکڑ کر مومنہ کو کال ملائی۔ دوسری جانب سے کال ریسیو کرنے پر خان نے جب ترقی کی خوشخبری سنائی تو مومنہ نے پاس کھڑی ایمان فاطمہ کے کان کو موبائل لگا دیا اور بولی، بابا کی ترقی ہو گئی ہے، مبارکباد دیں۔ ایمان فاطمہ بہت خوش ہو کر بولی، بابا جان السلام علیکم، آپ کو ترقی بہت بہت مبارک ہو۔ دوسری طرف سے خان کی آنکھیں پیاری بیٹی کی پیاری آواز سن کر بھیگ گئی تھیں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولے، یہ سب کچھ اللہ کریم نے مجھے میری بیٹی ایمان فاطمہ کی دعاؤں سے ہی دیا ہے۔ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں بیٹا، سلامت رہو۔ تو پھر شام کو آپ کی طرف دعوت ہو گئی۔ ایمان فاطمہ نے کچھ اس لہجے میں کہا کہ خان کو وہ اپنی دوست ہی لگی تھی۔ وہ بھی موبائل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے، ڈن میری جان ڈن۔ کال منقطع ہو گئی تو مومنہ نے ایمان فاطمہ کی طرف دیکھا تو وہ ان کو کچھ اداس لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ایمان فاطمہ؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر اپنے حلق میں آنسوؤں کا بننے والا گولا روکتی ہوئی بولی، مراد یاد آ گیا ماما۔ مومنہ نے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور بولی، تم دیکھنا ایک دن وہ بھی ہم سے آ ملے گا اور پھر ہم سب مل کر اس جنت نما گھر میں خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ ایمان فاطمہ کا غم کچھ ہلکا ہوا تھا لیکن ختم نہ ہو سکا تھا، تو وہ پھر بولی، ماما اگر میرے پاس مراد کی کوئی فوٹو ہوتی تو میں بابا جان کو دے دیتی، وہ اس کو جلدی ڈھونڈ سکتے تھے۔ مومنہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ اسکول سے مطمئن ہو؟ ایمان فاطمہ مراد کے غم سے نکل کر خود کو مسکان کے سمندر میں ڈبوتی ہوئی مومنہ کی طرف دیکھ کر بولی، بہت مطمئن ہوں ماما، لیکن کبھی کبھی گاؤں کا اسکول بہت یاد آتا ہے۔ ہم کسی دن گاؤں نہ چلیں، امی ابا جی کی قبروں پر، مزار شریف پر بابا جی کی زیارت کرنے، اپنا اسکول دیکھنے اور وہ جگہ دیکھنے جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ ایمان فاطمہ کے دل سے ایک ہوک اٹھ کر مومنہ کے دل کو چیرتی ہوئی اس کی آنکھوں کے رستے پانی بن کر بہنے لگی، تو وہ خود پر قابو پاتی ہوئی بولی، ابھی نہیں میرے بچے، ابھی نہیں، وہ ظالم لوگ جب تک تمہارا چہرہ نہیں بھول جاتے تب تک نہیں۔ چلیں گے، ضرور چلیں گے۔ ایمان فاطمہ مومنہ کی آنکھیں اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرتی ہوئی بولی، آپ کو میں نے رلا دیا ماما، آئی ایم سو سوری۔ مومنہ اس کے معصوم انداز پر دل و جان سے قربان ہوتی ہوئی اس کو سینے سے لگا کر چومنے لگی۔ زلیخا نے کبھی بھی نہ سوچا تھا کہ اس کے اصلی ماں باپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کو اتنا زیادہ پیار کرنے والے مخلص اور سچے لوگ مل جائیں گے جو اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے، لیکن وہ اتنی سمجھدار ضرور تھی کہ اب مومنہ کو ملنے والی خوشخبری کو سمجھ چکی تھی۔ ایک دن یوں ہی اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنہ ماما کو ان کی اپنی اولاد دے دی تو کیا زلیخا کو بھول جائیں گے یا پھر اس کو تب بھی اتنا ہی پیار کریں گے؟ وہ اس خیال کو لے کر بہت روئی تھی۔ پھر اس نے قرآن کریم سے مدد لی۔ اللہ کریم نے اپنے الفاظ کے ذریعے اس کو دلاسا دیا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر خود کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگی تھی۔
مومنہ نے اس کو اس کے کمرے میں چھوڑا اور سکون کرنے کو کہا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود ہر اس چیز کو دیکھنے لگی جو اس نے کبھی بھی خواہش نہ کی تھی، لیکن خان نے اس کو لا کر دے دی تھی۔ اب اس کے میٹرک کے پیپرز کی تیاری تھی۔ انہوں نے اس کے لیے شہر کے بہترین کالج کا انتخاب بھی کر لیا تھا۔ وہ مہنگی اور پرسکون گاڑی میں اسکول جاتی تھی۔ اس کے کسی بھی لڑکے سے دوستی نہ تھی، بلکہ وہ تو اسکول میں مشہور تھی کہ وہ کوئی مولیانی لڑکیاں اور لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ بس اپنی پڑھائی سے کام رکھتی اور اس کا رزلٹ بھی سب سے شاندار تھا۔ اس میں مومنہ اور خان کو فخر بھی تھا۔ وہ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر مومنہ اور خان کی افسردگی کا اندازہ لگا سکتی تھی کہ ابھی تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کتنا خالی خالی لگتا تھا، لیکن پھر اس گھر میں زلیخا ایمان فاطمہ بن کر آ گئی، اور پھر اب تو اللہ کریم نے صحرا کی تپتی ریت میں پھول کھلانے کی جو امید دے دی تھی، وہ اس گھر کی رونق کو مزید دوبالا کرنے والی تھی۔ شام کو خان گھر لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا کیک اور مٹھائی تھی۔ سبھی نے مسکرا کر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی۔ خان نے بتایا کہ ان کی ترقی میں ان کو جو پوسٹ ملی ہے وہ ایک وزیر کے برابر عہدہ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ان کو اپنی بیٹی ایمان فاطمہ کی بدولت ملا ہے۔ انہوں نے ایمان فاطمہ کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور بولے، لو بھائی، وعدے کے مطابق ہم 1 گھنٹے بعد ڈنر کے لیے نکل رہے ہیں، اس لیے تیاریاں کر لو۔ مومنہ نے مسکرا کر خان کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر ایک ایسی آسودگی تھی جو وہ پہلے کبھی محسوس نہ کر سکی تھی۔ ایمان فاطمہ کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد مومنہ مسکراتی ہوئی بولی، خان، میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی اتنا پرسکون نہیں دیکھا۔ کیا یہ کوئی بہت بڑی جاب ہے؟ خان مومنہ کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بولے، نہیں، بڑی جاب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جاب میری خوشی کا اتنا باعث نہیں ہے جتنا ایمان فاطمہ کے مقدروں والے قدم ہے۔ وہ مومنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولے، یاد ہے مومنہ بیگم، ہمیں جب کبھی کبھار چھوٹی موٹی خوشی ملتی تھی تو ہم ایک دوسرے سے کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ بس ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور ڈنر کرنا وغیرہ وغیرہ، یاد ہے نا؟ خان نے مومنہ کی آنکھوں میں جھانکا تو مسکرا کر بولی، ہاں ایسا ہی تھا، لیکن اب وہ خان کی طرف دیکھنے لگی جو ان کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولے، اب فرق یہ ہے کہ میں نے ترقی کی خبر آپ کو سنائی اور میرے کانوں میں ایک دوسری آواز پڑی کہ ہم ایک دعوت کھائیں گے آپ سے۔ خان کی آواز بھرانے لگی تو مومنہ ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے ادھر دیکھنے لگی جہاں سے ابھی ابھی ایمان فاطمہ گئی تھی۔ مومنہ بیگم، یہ میرے اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ اس نے مجھے بیٹی کی نعمت سے اس طرح نوازا کہ وہ ہمیں احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ ہماری سگی نہیں ہے، اور پھر اس کے گھر میں آنے کے بعد دیکھو تم اللہ کی رحمت سے امید سے بھی ہو گئی۔ اب یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک باپ بننے کا احساس جو مجھے ہو رہا ہے وہ کسی بھی ترقی اور روپے پیسے سے بہت بہت بڑھ کر ہے۔ میں 2 بچوں کا باپ بن گیا ہوں مومنہ بیگم۔ خان نے آنکھوں میں آنے والی نمی کو پیتے ہوئے مومنہ کی طرف دیکھا جو خود اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپا رہی تھی۔ خان، ہمیں کبھی بھی ایمان فاطمہ کو یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ وہ ہماری اپنی اولاد نہیں ہے۔ مومنہ بولی تو خان ان کے ہاتھ پر بوسہ دے کر بولے، ایمان فاطمہ تو اس گھر کی برکت ہے مومنہ، اور برکت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اس کو دل میں بٹھایا جاتا ہے۔ میں تو کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا، بلکہ سوچوں گا کہ ایمان فاطمہ میری سگی اولاد نہیں ہے تو میری جان ہے، وہ تو میری جان ہے۔ مومنہ بھی مسکرا کر بولی، تو بس پھر طے ہوا کہ وہ ہماری بڑی بیٹی ہے، اس گھر کی شان ہے، برکت ہے اور ہمارا فخر ہے۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں اس قدر مہو تھے کہ ان کو خبر ہی نہ ہوئی کہ ایمان فاطمہ نے ان کی ساری باتیں سن لی ہے۔ وہ اپنے خوشی اور شکر کے آنسو چھپاتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور اپنے ذہن سے ہر قسم کے خدشات کو نکال پھینکنے کے بعد کے لیے وضو کیا اور قرآن کریم پکڑ کر بولی، میرے اللہ، میں تمہاری اس مقدس کتاب کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس گھر اور اس گھر کے ہر مکین کے ساتھ مخلص رہوں گی۔ بس میرے مالک میرا ساتھ دینا، اس گھر کی ہر خوشی میں میرا لازمی حصہ ہو، میں اس خوشی کا مرکزی کردار بنوں، ان کو کبھی بھی میرے رویے اور میری ذات سے کوئی بھی ایذا نہ پہنچے۔ میرے اللہ میرا ساتھ دینا، میرا اس دنیا میں تیری رحمت کے بعد ان دونوں کے سوا کوئی بھی آسرا نہیں ہے۔ ایمان فاطمہ نے قرآن کریم کو آنکھوں سے لگا کر خوب باتیں کی۔ جب وہ پرسکون ہو گئی تو اس کو یاد آیا کہ 1 گھنٹہ ہونے کو ہے اور خان بابا کے ساتھ ڈنر پر بھی جانا ہے۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر وہاں سے نیچے ان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ دونوں بھی تیار تھے اور پھر گاڑی گھر کے ان تینوں مکینوں کو لے کر شہر کے بہترین ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔
ایمان فاطمہ پہلے بھی کئی بار ایسے مشہور ریسٹورنٹ میں آ چکی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی ان سب چیزوں کا تصور نہیں کیا تھا کہ وہ ایسے ہوٹلوں اور فاسٹ فوڈ سینٹرز میں بھی کبھی کھانا بھی کھائے گی، بلکہ ان کے سامنے سے بھی کبھی گزرنے کا نہیں سوچا ہوگا۔ لیکن اب وہ ایک VIP بن کر اپنی فیملی کے ساتھ ایک کرسی پر براجمان تھی۔ خان ہاتھ واش کر کے آئے تو ایمان فاطمہ کو بھی احساس ہوا کہ اسے بھی ہاتھ واش کرنے جانا ہے۔ وہ بھی اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو اس کی روح جیسے فنا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھے شخص کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ مکھن سلطان کو بہت اچھی طرح سے پہچان گئی تھی، جو ایک ماڈرن خاتون کے ساتھ بہت خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ مکھن سلطان نے ایمان فاطمہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اس کو پہچان کر لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ اس کی خوف اور دہشت سے گھگی بننے لگی تھی کہ کسی نے اس کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی مومنہ کو دیکھ کر حیران تھی، لیکن اس کے چہرے سے اڑنے والی ہوائیاں دیکھ کر مومنہ بھی حیران تھی۔ وہ اس کو پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب کچھ لمحات تک ایمان فاطمہ نے کچھ نہ بولا تو مومنہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ وہ بھی ایک بار ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ مکھن سلطان کو گاؤں میں دیکھ چکی تھی، اور پھر ولی محمد کی زبانی پوری بات سن کر بھی وہ مکھن سلطان سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اب اس کو سامنے دیکھ کر ان کا دل چاہا کہ جا کر اس ظالم انسان کا منہ نوچ لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ایمان فاطمہ کو اپنے پیچھے چھپانے والے انداز میں اپنے ساتھ لیا اور خان کے پاس پہنچ کر خان کے کان میں کچھ کہا تو وہ بھی مکھن کی طرف دیکھنے لگے، جو ان سے کچھ دور ایک ٹیبل پر سلونی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ خان اس ماڈل کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ ملک کی نامور ماڈل تھی، لیکن مکھن سلطان جیسے دیہاتی اور ظالم شخص کے ساتھ وہ اس وقت کیا کر رہی تھی، یہ خان کو سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلونی جیسی ماڈل بڑی سے بڑی پارٹی پھنسانے کے چکر میں ہی رہتی ہے۔ وہ بھی مومنہ اور ایمان فاطمہ کی پریشانی سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئے۔ خان چاہتے تو ابھی کے ابھی مکھن سلطان کو گرفتار کروا دیتے، لیکن کوئی ثبوت اور کوئی گواہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایمان فاطمہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے تو ایمان فاطمہ کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس طرح یہ راز بھی کھل جاتا کہ ایمان فاطمہ گاؤں سے فرار ہو کر کسی کے پاس رہ رہی ہے۔ خان اور مومنہ ابھی ایسا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے وہ وہاں سے گھر کی جانب چلے آئے اور کھانے کا آرڈر گھر کے پتے پر کر دیا۔ ایمان فاطمہ بہت سہمی ہوئی تھی لیکن اب مومنہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ وہ خان کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کسی گہری سوچ میں گم گاڑی ڈرائیو کرنے میں مگن تھے۔ دوسری طرف ولی محمد اپنے سامنے کھڑے درود احمد اور کفیل سائی سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ سائی سلطان کافی غصے میں لگ رہا تھا، کیونکہ آج چوتھا کتا بھی زمین پر لوٹیاں لے لے کر مر گیا تھا۔ اس کو گاؤں سے باہر پھینکتے ہوئے کسی کمی نے یہ بات سائی سلطان کے کانوں میں ڈال دی تھی کہ یہ سب کچھ درود احمد کی بد دعا سے ہو رہا ہے۔ اس نے مکھن سائی کو بد دعا دی تھی، اسی لیے سبھی کتے ایک ایک کر کے مر گئے ہیں، کہیں وہ سائی سلطان کو کوئی بد دعا نہ دے دے۔ یہ بات سن کر سائی سلطان نے چونک کر اس کمی کی طرف دیکھا تھا، لیکن پوری بات کو سمجھنے کے بعد وہ مزار شریف کے احاطے میں بیٹھے ولی محمد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں مصروف تھے۔ بابا جی، کیا آپ کو دین یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو بد دعائیں دے دے کر ان کا بیڑا غرق کرتے جاؤ؟ ولی محمد نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر درود احمد کی طرف دیکھا تو مزار شریف سے اندر قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے اس کی عدالت میں طلبی ہے اور وہ اپنے کسی ہمدرد کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہو، لیکن اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کا خوف نہ تھا۔ ولی محمد نے قرآن کریم کو بوسہ دے کر بند کیا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولے، انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ چاہے اس زمین کا خدا ہی کیوں نہ بن بیٹھا ہو۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے بابا جی، سائی سلطان کو اکھڑا اکھڑا لہجہ بناتا ہوا بولا تو ولی محمد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، تو پھر کیا جواب ہونا چاہیے؟ وہ درود احمد کی طرف دیکھ کر بولا، اس نے ہمیں بد دعا دی ہے کہ ہمارے سبھی کتے ایک ایک کر کے مر جائیں، تب سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ ولی محمد کو سائی سلطان کا درود احمد کو اس نے کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے، وہ کیا کہتے ہیں سلطان میاں، کوئی اس بات کا گواہ ہے کہ درود احمد نے کوئی بد دعا دی ہے؟ اب سائی سلطان ششپن میں مبتلا ہو کر دروازے کے پار دیکھنے لگے، جہاں وہ کمی کھڑا تھا جس نے اس کے کان میں یہ پھلجھڑی چھوڑی تھی، لیکن وہ ایک دم سے دروازے سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس کی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اندر آ کر ان کے درمیان کھڑا ہوتا یا گفتگو میں حصہ ڈالتا۔
اس بات کا فیصلہ مکھن سلطان کرے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم گر پڑے ہیں۔ بابو کا گاؤں سے بھاگ جانا ہمیں ہضم نہیں ہو رہا، اور پھر وہ لڑکی زلیخا، وہ جب بھی ہمیں نظر آئی زندہ نہیں بچے گی۔ جب سائی سلطان سے کچھ نہ بن پڑا تو وہ دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ اس نے زلیخا کا نام دانت چبا کر لیا تھا۔ اس بات کا ولی محمد کو اندازہ ہو گیا کہ وہ زلیخا کو ابھی تک نہ ڈھونڈ سکنے پر اپنی شکست کی زخم چاٹ رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولے، تم سے جو بن پڑے گا کر لینا سلطان میاں، اور ہم سے جو بن پڑا ہم بھی کر لیں گے۔ بولو سودا منظور۔ ولی محمد نے اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا کہ جیسے انہوں نے سائی سلطان کو چیلنج کر دیا ہو، لیکن سائی سلطان اندر سے ڈرا ہوا خوفزدہ وہ انسان تھا۔ اس کو بخوبی اندازہ تھا کہ وہ کس ہستی کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ کبھی بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے درود احمد کو گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ درود احمد کھلکھلا کر ہنستا ہوا بولا، واہ داد جی، واہ کمال ہی کر دیا۔ وہ یہ کہہ کر اندر قبر کی جانب بھاگنے والے انداز میں گیا۔ ولی محمد بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ وہ اس کو کان سے پکڑ کر بولے، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کسی کو بددعا نہیں دیتے، پھر بھی تم باز نہیں آئے۔ درود احمد آہستگی سے اپنا کان ان کے ہاتھ سے چھڑا کر قبر کے دوسری جانب چلا گیا، گویا اس نے فی الوقت اپنے آپ کو ولی محمد کی سزا سے بچا لیا تھا۔ وہ قبر کی طرف دیکھ کر بولا، دادا جی یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کا بیٹا مجھے تنگ کرتا ہے۔ ولی محمد کو اس کے پیار بھرے انداز پر بہت ہی پیار آیا۔ وہ مسکرا کر بولے، میری شکایتیں لگا رہے ہو، وہ بھی میرے باپ سے؟ ٹھہرو ذرا، میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ درود احمد کو پکڑنے کے لیے دوسری جانب گئے، لیکن وہ کہاں ہاتھ آنے والا تھا۔ وہ جھل دے کر مزار کے کمرے سے باہر نکل آیا اور صحن میں آ کر بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گیا۔ ولی محمد بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ تھوڑا سا ہانپ رہے تھے۔ درود احمد ان کے کندھے دبانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کندھے دبانے لگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں اچھی بات ہے، لیکن یہ مت بھولنا کہ تمہاری کسی بھی شرارت سے اس گاؤں والوں کا کوئی بھی نقصان ہو۔ ولی محمد اس کو سمجھانے والے انداز میں کہنے لگے تو وہ بولا، اس نے میرے دوست کو ماں چاچی بھاگی اور چاچے شمروز کو زندہ جلا دیا ہے بابا۔ اس نے مجھ سے میرا دوست مراد چھین لیا اور پھر زلیخا کو بھی گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کو میں نے تو ابھی کوئی بددعا نہیں دی ہے، بس میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مکھن سائی کے کتے کبھی بھی بھونکیں گے نہیں، نہ کسی گاؤں والوں کو کاٹیں گے۔ بھلا یہ کوئی بددعا ہوتی ہے؟ اس کی نظر میں یہ کوئی بددعا نہیں تھی۔ ولی محمد نے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بھاگی اور شمروز کی زندگی اتنی ہی تھی، وہ اپنا وقت گزار کر چلے گئے۔ زلیخا اپنی جگہ پر بہت خوش اور پرسکون ہے، تمہارا دوست بھی کچھ تنگیاں جھیل کر پٹری پر چڑھ جائے گا، لیکن تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو کہ ہمیں اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اس کے معاملات میں اپنی رائے دیں۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا، پوری بات سن کر بولا، دادا جی مجھے بتاتے ہیں کہ اس گاؤں پر زوال آنے والا ہے۔ یہ زوال کیا ہوتا ہے بابا؟ ولی محمد کانپ کر رہ گئے۔ انہوں نے اندر کی جانب دیکھا تو درود احمد نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی جانب پھیرتے ہوئے کہا، بس آپ جب میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتے تو دادا جی کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہو، یا پھر اوپر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ولی محمد خوفزدہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ چند ثانیے بعد بولے، جو انسان اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، اور زوال کا سب سے پہلا قطرہ انسان پر اس طرح برستا ہے کہ اللہ کریم اس کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ولی محمد کی روح کانپ گئی تھی، لیکن درود احمد پھر بولا، جو انسان اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتے کیا وہ گنہگار ہے؟ کیا ان کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی بابا؟ ولی محمد نے یہ سن کر ایک پرسکون سانس خارج کی کہ اب اس کا دھیان سائی سلطان کے خاندان سے ہٹ کر کچھ سیکھنے کی جانب ہوا ہے۔ اب اس کی تربیت بہت ضروری تھی۔ وہ اس کو سمجھانے والے انداز میں بولے، تکبر صرف اللہ کی ذات کو واجب ہے، لیکن انسان یہ بات نہیں سمجھتا، کیونکہ 5 وقت اللہ کے گھر سے حاضر ہونے کی آواز اذان کی صورت میں ہماری سماعتوں سے ٹکراتی ہے، لیکن اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے حکم پر اس کے گھر حاضر ہی نہیں ہوتے۔ درود احمد یہ سن کر ڈر گیا۔ وہ خوف میں مبتلا ہو کر ولی محمد کی گود میں چھپ گیا۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیا اور لرزتے ہوئے بولا، میں تو دادا جان کا پوتا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ اور دادا جان تو اللہ کے پیارے لوگ ہیں، کیا وہ اللہ مجھے بھی آگ میں پھینک دیں گے؟ ولی محمد نے کانپ جانے والے انداز میں اندر کی جانب دیکھا، جہاں قبر پر پڑی ہوئی چادر کے اندر تک
ان کو جو بھی نظر آیا وہ اپنی نظریں واپس درود احمد پر دوڑاتے ہوئے بولے، ہم اللہ کے دوست ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے وہ تو ہم سے بھی بہت زیادہ مرتبہ اور درجہ رکھتے تھے، لیکن جس نبی نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی اللہ نے ان کو سزا دی۔ وہ چونک کر ان کی گود سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ فق ہونے لگا تھا۔ ولی محمد کو شک تھا کہ یہ ابھی کے ابھی مر جائے گا، کیونکہ اس کے چہرے کا سارا خون ہی نچڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ کانپتا ہوا لرز کر بولا، بابا جان، مجھے آگ سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے آگ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سائی سلطان اور سائی مکھن نے چاچی بھاگی اور چاچے شمروز کو آگ میں جلا دیا ہے۔ کیا یہ لوگ خدا ہے بابا؟ کیا یہ لوگ خدا ہے؟ اب کی بار ولی محمد کی آنکھوں نے ان کے ضبط کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت ہی گہری بات کر رہا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اگر خدا آسمانوں پر ہے، اپنے بندے کے گناہوں کی سزا کے طور پر اس کو آگ میں جلا دے گا، تو کیا یہ لوگ بھی خدا بن گئے ہیں، جنہوں نے اپنے گاؤں کے کمی کمین اور چھوٹے لوگوں کو گناہ گار سمجھ کر آگ میں جلا دیا ہے؟ خدا صرف ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، وہ بے نیاز اور ہمیشہ سے ہے۔ بس یہ انسان ہی ہے جو سراسر گمراہی اور دھوکے میں ہے۔ کوئی بھی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی کو اس کے گناہ کی سزا اس طرح دے کہ وہ اس کو آگ میں ہی جلا دے۔ تو پھر سائی سلطان نے ایسا کیوں کیا بابا؟ تو پھر یہ لوگ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کیوں کرتے ہیں؟ یہ خود کو زمین کا خدا کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری تقدیر اور قسمت کے فیصلے لکھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں بابا؟ میں ان کے لیے بد دعا کرتا ہوں تو یہ خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں بابا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ زار و زار ہونے لگا تھا۔ ولی محمد اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے لگے تھے۔ وہ ایک بار پھر اپنا سر ان کی گود میں رکھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے سوالات کی بوچھاڑ کا جواب سننے کا منتظر دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزمانے کے لیے اقتدار سے نوازتا ہے، پھر اس کا ظرف دیکھتا ہے، پھر اس کے فیصلوں کے لیے اس کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔ وہ انسان کو اس طرح بھی آزماتا ہے کہ وہ اس کے دیے ہوئے رزق سے کتنا اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور وہ اس طرح بھی انسان کو آزماتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے فیصلوں میں انسانی فیصلوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور فرماتا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ان کو تمہارے ارادوں کے مطابق نام البدل عطا فرماؤں گا۔ وہ نوازتا ہے، آزماتا ہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ دفن کر دیتا ہے، وہ آزماتا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرقاب کر دیتا ہے، وہ آزماتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا کر بھی آزماتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا کر بھی آزماتا ہے۔ ولی محمد کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ ان کو شک گزرا کہ درود احمد ان کی باتیں سننے کی بجائے سو گیا ہے، لیکن وہ پلکیں جھپکا کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا، بلکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کی داڑھی مبارک کو صاف بھی کیا۔ تو ولی محمد پھر بولے، وہ مریم علیہ السلام کو بن باپ کے بیٹے کی نعمت دے کر بھی آزماتا ہے، وہ آدم کو ایک دانہ گندم کھا لینے پر جنت سے نکال دیتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرعون کے گھر میں پرورش کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ چاہے تو اپنے پیارے محبوب کائنات کے افضل ترین انسان، اپنے سب سے پیارے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں بھیجتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں دنیا جہان کی نعمتیں عطا کی ہے، میں نے تم پر کبھی بھی اپنی کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتایا، لیکن میں نے تمہیں اپنا محبوب دے کر تم پر احسان کیا ہے۔ پھر اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں سے پتھر مرواتا ہے۔ اس کا پیارا محبوب کئی روز کے فاقے کر کے بھی کبھی لب پر شکوہ نہیں لایا۔ اس کا پیارا محبوب کبھی بھی اس بات پر شکوہ نہیں کرتا کہ اس کی پیاری لاڈلی بیٹی فاطمہ، جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، انہوں نے کئی روز سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ اپنے لیے یا اپنی آل کے لیے کبھی بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کچھ نہیں مانگا کرتے تھے، بس ہر ایک بار ایک ہی لفظ ان کی لبوں کی زینت ہوا کرتا تھا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔
اب تو ولی محمد کی ہمت جواب دینے لگی تھی، لیکن درود احمد نے ان کی طرف دیکھ کر اپنی بات کو جاری رکھنے کا کہا تو اپنے حلق میں آ جانے والے آنسوؤں کے گولے کو روکتے ہوئے پھر سے بولے، پھر وہ آزماتا ہے تو اپنے پیارے محبوب کے پیارے نوازوں کو بھی اپنے عشق سے محفوظ نہیں رکھتا۔ وہ نواسے جو نبی کی شانوں پر کھیلا کرتے تھے، وہ نواسے جو نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ جاتے تو سجدے اور رکوع طویل ہو جاتے تھے، وہ نواسے جن کے منہ مبارک میں اللہ کے پیارے محبوب کا لعاب دہن مبارک ہوتا تھا، وہ نواسے جن کے رونے کی آواز سن کر حضور تڑپ کر بولا کرتے تھے، فاطمہ ان کو مجھے دے دو، وہ نواسے بھی آزمائے گئے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ٹھہرے ہیں، وہ مقدس و معطر مطہر گھرانہ جو سخاوت میں کسی کو بھی اپنے ہم پلہ نہ سمجھتا ہے، کبھی بھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ بھی آزمایا گیا ہے۔ کربلا کی تپتی ریت پر امام حسین علیہ السلام کی آل کو جس طرح ظالموں نے ذبح کیا، ننھے ننھے معصوموں کی گردنوں کو اپنے تیز دھار آلوں سے کاٹا، ان کی گردنوں پر تیر برسائے، حضرت عباس کے بازو کاٹ دیے گئے اور امام حسین اور امام حسن ولی محمد کچھ نہ بول سکے، وہ زار و زار رونے لگے تو درود احمد کو شک گزرا کہ کہیں بابا اس کی باقی بات نہ سنانے کے لیے رو رہے ہیں۔ وہ بھی زار و زار روتے ہوئے بولا، بابا جان آپ کو اللہ کا واسطہ کہتے رہے، خاموش نہ ہو بابا جان، خاموش نہ ہو۔ ولی محمد اپنی ریشم مبارک کو اپنے رومال سے پوچھتے ہوئے پھر بولے، امام حسین جو نبی کی گود میں کھیلے تھے، ان کو ظالموں نے ظلم کی اخیر کرتے ہوئے اس وقت شہید کیا جب وہ نماز عصر ادا کر رہے تھے، ان کا سر سجدے میں تھا، ان کے تن سے سر کو جدا کر دیا گیا، لیکن وہ سر نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن سنانے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسا عشق تھا جو نماز قضا نہ کر سکا، نیزے پر قرآن سنا دیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہ بھولے۔ پھر یہ لوگ، یہ آج کا انسان کس بات پر گمان کرتا ہے کہ اس کو نماز کی معافی ہے، اس کو اللہ کے حکم کی معافی ہے، جو خدا اپنے عزیز ترین بندوں کو آزما سکتا ہے، وہ شاہی سلطان اور مکھن سلطان کی ڈوروں کو بھی ڈھیل دے رہا ہے۔ بس میرے بچے، اس کے عذاب کا انتظار کر، جیسا کہ تمہیں بابا نے بتایا ہے کہ زوال کی ابتدا ہونے والی ہے، یہی انسان کا زوال ہے، جب وہ اپنے آپ کو ماٹی کا پتلا جانتے ہوئے بھی خدا سمجھنے لگے۔ ولی محمد نے درود احمد کی تربیت اور پرورش کے لیے ضروری سمجھا تھا کہ اس کو دین اسلام کے ان واقعات سے آشنائی ہو جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، جو اس کائنات کے تخلیق ہونے کی وجہ ہے، وہ جان سکے، کیونکہ کل کو اس گدی پر درود احمد نہیں بیٹھنا تھا۔ وہ جب تک اپنے اصل سے واقف نہ ہوگا، وہ انسانوں کی فلاح کیسے کر سکے گا؟ وہ ان کی گود میں سو گیا تھا، لیکن اس کی پلکوں پر جو آنسو ٹھہر گئے تھے، وہ ولی محمد کو بتا گئے تھے کہ اس نے تمام باتیں نہ صرف سنی ہے، بلکہ وہ باتوں کے ساتھ ساتھ تاریخ میں سفر بھی کرتا رہا ہے، جبھی تو اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک دھوکنی کی طرح چل رہی تھی۔ دوسری طرف کوئی بھی اس بات پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ماڈرن عورت کسی گاؤں کی وڈیری ہے جو کہ پینٹ شرٹ زیب تن کیے ہوئے ایک میٹنگ میں موجود تھی۔ گاؤں میں پہنا جانے والا لباس شلوار قمیض، جبکہ شہر کے طور طریقوں اور کاروبار کے مطابق پہنا جانے والا لباس پینٹ شرٹ بھی نورالعین پر سوٹ کر رہا تھا۔ وہ ایسے کرسی پر براجمان تھی جیسے کہ اس نے کوئی صدارت کرنا ہو، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ چند منٹوں بعد شروع ہونے والی میٹنگ میں لوگ اس کو میڈم میڈم کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ بہت سے سیاستدانوں کے مشیر اور بڑے بڑے کاروباری لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے، جو نورالعین کو اپنے اپنے کام کی رپورٹس پیش کر رہے تھے۔ وہ ایک ادا سے سب کو دیکھتی ہوئی بولی، گزشتہ سال کی نسبت اس برس ہماری آمدنی کافی کم ہوئی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ تم لوگ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اس کا اس طرح غصے میں بولنا ایک بار تو سب کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھا ایک عربی اپنی سیٹ سے اٹھا اور اردو میں بات کرتا ہوا کہنے لگا، اس بار مال بہت کم ہے لیکن کمال ہے۔ وہ سب کو دیکھتا ہوا نورالعین کی طرف دیکھ کر بولنے لگا، میڈم نورالعین، شیخ کا حکم ہے کہ زیادہ کمانے کا ارادہ ہے تو زیادہ مال بھی بھیجو، ہم اتنے فارغ نہیں ہیں کہ صرف تمہارے بھروسے پر کاروبار کو ٹھپ کر کے بیٹھ جائے۔ ہم انڈیا سے بھی مال منگواتے ہیں، لیکن تمہاری بات کچھ اور ہے، کیونکہ تم تو براہ راست شیخ سے دوستی بڑھا چکی ہو اور تمہارے ہاتھ بھی کافی لمبے ہیں۔ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے لوگ
ہماری دیکھ بھال کے لیے ہی ہے دوست۔ اپنے شیخ سے کہہ دینا کہ مال بڑی مقدار میں پہنچ جایا کرے گا، لیکن اب ہم نے اسکولوں اور کالجوں میں بھی کافی بڑی مقدار میں سپلائی دینا ہوتی ہے، اس لیے کچھ صبر بھی کرنا پڑے گا۔ نور العین نے اس کو کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ نور العین نے سب کی طرف باری باری دیکھا اور پھر بولی، اس شہر کے سبھی کالجز، سبھی اسکول اور یونیورسٹیز میں اس آئس ڈرگز کو پہنچا دو۔ کوئی بھی ایسا بچہ اس نشے سے محروم رہنا نہیں چاہیے جو اسٹوڈنٹ ہو۔ بس ہمارا کامیاب بزنس کی یہ ایک کنجی ہے کہ ہم اپنے کام کے ماہر ہیں۔ لیکن میڈم، ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کر کے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو نور العین ہنس کر بولی، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس کوئی نہ کوئی بری خبر ہی ہوگی، کیونکہ جیسا تمہارا ریکارڈ ہے کوئی اچھی خبر تم نے سنائی ہی نہیں ہے۔ سبھی ہنسنے لگے تو وہ کھسیانہ سا ہو کر بولا، وہ کہنا یہ تھا کہ ایک صاحب کی ترقی ہو گئی ہے اور ان کو ایک وفاقی وزیر کے برابر کرسی مل گئی ہے۔ یہ خدشہ ہے کہ وہ ہمارے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال دے۔ نور العین نے اس کی بات غور سے سن کر ایک شخص کی طرف دیکھا تو وہ بولا، شہید خان، اس کا نام شہید خان ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک بنگلے میں اکیلا رہتا ہے۔ پوری تفصیل سننے کے بعد نور العین بولی، کیا اس نے ہمارے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی جرات کی ہے؟ ابھی تک تو نہیں میڈم، پہلا بندہ بولا تو نور العین ہنس کر دیکھنے لگی۔ پنجابی میں کہاوت ہے کہ پنڈو سائی اچکے پہلے ہی آ گئے۔ گاؤں آباد ہونے سے پہلے ہی ڈاکو اس کو لوٹنے کے لیے پہنچ گئے۔ سبھی ہنسنے لگے۔ تب تک بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ مت ڈالو جب تک آسانی سے شہد ملتا رہے۔ اس شہید خان کو ابھی چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو ہمارے کام کی بھنک بھی نہ ہو اور ہم انجانے میں اس کو اپنے پیچھے لگوا لیں۔ سبھی نے اس بات میں سر ہلا دیے تو میٹنگ برخاست ہو گئی۔ نور العین نے اپنا موبائل نکالا اور کسی کو کال کرنے لگی۔ پھر وہ تقریباً نصف گھنٹے بعد کسی کے ساتھ بیٹھ کر بڑی سی گاڑی میں شہر سے دور ایک فارم ہاؤس پہنچ چکی تھی، جہاں اس کے لیے شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ اپنے استقبال کے لیے سامنے کھڑے شہپر کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہپر اس کی عمر کا ایک جوان مرد تھا جو اس کا بہت خیال بھی رکھتا تھا اور اس کا پکا کسٹمر بھی تھا۔ وہ نور العین پر اپنی جان چھڑکتا تھا، حالانکہ اس کو روپے پیسے کی بہتات کا علم ہی نہ تھا۔ وہ نور العین سے بھی زیادہ جوان اور حسین لڑکیاں ہر رات کے لیے خرید سکتا تھا، لیکن وہ نور العین کی زلفوں کا ایسا اسیر بنا تھا کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا، اور نور العین بھی اس کا دل لبھانے کے لیے 100 ادائیں دکھاتی تھی۔ اس شہر میں شاندار گاڑی اور بہترین رہائش شہپر کی بدولت ہی نور العین کو میسر تھی۔ شہپر کو بھی علم تھا کہ سلطان سائی ایک برف کی وہ سل ہے جو بالکل ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ اب وہ نور العین کی ذہنی تسکین کے لیے اس کا ہر طرح ساتھ دینے کو ہم وقت تیار رہتا ہے۔ کچھ یار لوگ تو یہ بھی کہتے سنے گئے ہیں کہ مکھن سائی شہپر کا ہی بیٹا ہے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرات اور ہمت نہ تھی کہ اپنی بات کھل کر کر سکے، کیونکہ انجام سب کو معلوم تھا کہ بندہ کبھی بھی گھر والوں کو ملتا ہی نہیں ہے۔ ہیلو ڈارلنگ نوری، ہاؤ آر یو؟ شہپر نے نور العین کو باہوں کے دائرے میں لیتے ہوئے اس کو اپنے بھرپور انداز میں ویلکم کہا تو نور العین مسکرا کر ایک ادا سے بولی، بہت چالاک ہو گئے ہو شہپر جی۔ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ شہپر نے سگار کا ایک کش لیا ہوا خوشبودار دھواں نور العین کے چہرے پر پھینکتے ہوئے پوچھا، بھلا وہ کیسے؟ نور العین اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی اندر جا کر ایک صوفے پر براجمان ہو گئی اور ایک انگڑائی لے کر بولی، کبھی یہ سبب معلوم ہی نہیں کیا کہ اس بار دیر کیوں ہو گئی ہے؟ کیا میں گاؤں میں مر تو نہیں گئی یا کوئی معاملہ تو نہیں بگڑ گیا؟ لیکن تمہیں میرے ان ذاتی معاملات سے کیا سروکار ہوگا؟ تمہیں تو بس… وہ کہہ کر خاموش ہوئی تو شہپر مسکرانے لگا اور ایک گلاس میں بوتل سے شراب ڈال کر نور العین کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، شکوہ تو تمہارا بجا ہے میری جان، لیکن تم نے ہی منع کیا ہے کہ ہم تمہارے گاؤں نہ آئیں، کہیں وہ تمہارا تناور در سلطان ہی نہ ہم پر گر جائے۔ یہ طنز سن کر نور العین کھلکھلا کر ہنس پڑی، چلو یہ تو اچھا ہی کرتے ہو، ورنہ گزشتہ 5-6 ماہ میں بہت سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، پورا گاؤں ہی ہماری چودراہن کو نہ ماننے پر تل گیا ہے۔ وہ شراب کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بولی تو شبیر اچنبے سے بولا، پھر؟ وہ اس کی آنکھوں میں شہپر اچنبے سے بولا، وہ اس کی آنکھوں میں خماری سے ڈوبتی ہوئی بولی، پھر کیا؟ تم تو جانتے ہو
اپنے خون کو اس نے گاؤں میں اپنا ٹھہکا قائم رکھنے کے لیے جلا دیا، ایک گھر کو، ساتھ ہی ایک عورت اور اس کے مرد کو بھی۔ بس پھر ٹائے ٹائے فش ہو گئی سارے گاؤں کی۔ دونوں کے کہے بلند ہوئے تو شہبر مسکراتا ہوا بولا، کبھی اس شہزادے کے دیدار ہی کروا دو جو ہمارا ہی خون ہے۔ نور العین ہنس کر اپنے گلے سے رومال اتار کر بولی، ملواؤں گی کسی دن، شاید وہ بھی شہر میں موجود ہے۔ اگر اس نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو کبھی بھی یقین نہیں کر پائے گا کہ تم اس کی ماں ہی ہو۔ نور العین فوراً شہبر پر چوٹ کرتی ہوئی بولی، مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر وہ یہ بھی کبھی یقین نہیں کر پائے گا کہ تم ہی اس کے اصلی باپ ہو۔ دونوں کے کہے نے چھت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ملازم نے بتایا کہ کھانا لگا دیا ہے۔ نور العین اپنی جگہ سے اٹھی لیکن لڑکھڑا کر واپس بیٹھ گئی۔ اس نے شہبر کی طرف دیکھا تو مسکرا کر بولا، یہ کچھ زیادہ ہی تیز ہے اور تم باتوں ہی باتوں میں کافی پی چکی ہو، خود کو سنبھالو جان۔ نور العین نے اپنی باہیں پھیلا دی تو شہبر ہنستا ہوا اس جگہ سے اٹھا اور اس کو اپنے بازو کا سہارا دے کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف سلونی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ مکھن خلاف توقع جلدی آ گیا تھا۔ وہ اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن سلونی محسوس کر رہی تھی کہ مکھن کچھ پریشان ہے، کیونکہ اسی بات کا جواب دیتا تھا جو وہ پوچھتی تھی، یا پھر وہ کوئی بات کرتی تو مکھن ہوں ہاں میں جواب دے کر پھر کہیں کھو جاتا تھا۔ مکھن سائی خیریت تو ہے نا؟ مکھن نے سلونی کے گاؤں والے انداز میں پوچھنے پر اس کی طرف ہنس کر دیکھا اور بولا، ہاں ہاں خیریت ہے، بس ذرا الجھا ہوا ہوں۔ سلونی نے سالن کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا میں کچھ ہیلپ کر سکتی ہوں؟ مکھن اس کی طرف دیکھ کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر توقف کے بعد بولا، یہ گاؤں کے معاملات ہیں، تم نہیں سمجھو گی، میں بھی نہیں چاہتا کہ تم ان معاملات میں پڑو۔ سلونی اس کی بات سن کر کھانا کھانے لگی، پھر ٹیشو سے ہاتھ پونچھتی ہوئی بولی، تو پھر جانی یہ گاؤں کے معاملات گاؤں میں ہی چھوڑ دیا کرے نا، مجھے یہاں صرف میرا مکھن چاہیے جو صرف میرا ہو۔ مکھن نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، اتنا پیار اس عمر میں جس مرد کے حصے میں آئے، وہ بھی تم جیسی خوبصورت جوان اور شہرت کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی ماڈل خاتون کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمزرو ہی ہوگا جو خود کو بدقسمت تصور کرے گا۔ سلونی مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تو مجھے تم چاہیے مکھن، میری تعریف کرنے والے ہزاروں مرد میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جو تم ہو وہ تم ہو بس۔ وہ پانی پی کر گلاس میز پر رکھتے ہوئے اس کو گھما کر بولی، عمر کبھی بھی مرد کی مردانگی کا تعین نہیں کرتی، کیونکہ مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سلونی نے مکھن سلطان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہوا ایک اداکار کے انداز میں بولا، کیا بچے کی جان لوگی اب؟ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ویٹر کو بلا کر بل دیا گیا، دونوں ہی باہر نکلے اور شاندار گاڑی سڑک پر بھاگتی ہوئی سلونی کے گھر کی جانب رواں دواں ہو گئی، لیکن سلونی نے اس صحافی کیمرہ مین کو نظر انداز کر دیا تھا جو اس کے کلک اپنے موبائل میں لے چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی مکھن کی ملاقات جاسم سے ہوئی جو پڑھائی میں مصروف تھا۔ وہ مکھن کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو مکھن نے بھی اس کو عزت دیتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا اور رسماً پوچھ لیا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ مسکرا کر بولا، زبردست ہے، لیکن یہ سالانہ ایگزام مجھے ہمیشہ ہی بور لگتے ہیں۔ مکھن کہا لگا کر بولا، اب تمہاری خاطر ایجوکیشن بورڈ والے اپنی پالیسی تو بدلنے سے رہے بھئی۔ سلونی اور جاسم بھی مسکرا دیے تو سلونی بولی، تم نے کھانا کھایا یا پھر ایسے ہی کتابی کیڑے بنے ہوئے ہو؟ جاسم ہنس کر سر جھکا کر خاموش رہا تو سلونی ناراضی والے انداز میں اس کو ڈانٹنے لگی، بس یہی مجھے ڈر تھا، تم ہمیشہ کھانے پینے کے معاملے میں لاپرواہی کرتے ہو۔ وہ اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر میز پر رکھتی ہوئی اس کو بولی، چھوڑو یہ سب اور جلدی سے پہلے کھانا کھاؤ۔ جاسم اکتائے ہوئے انداز میں مکھن کی طرف دیکھنے لگا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، دیکھو بھئی، یہ تمہارا اور تمہاری بہن بھائی کا معاملہ ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سلونی مکھن کو بھی ڈانٹنے والے لہجے میں بولی، آپ اس معاملے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، اس کو ڈانٹ کر کہیں کہ یہ پہلے کھانا کھائے پھر کوئی اور کام کرے بس۔ مکھن نے جاسم کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کہا، کھا لو یار کھانا، تمہارے بہانے ہمیں بھی چائے کا ایک کپ مل جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا اور ٹی وی آن کر دیا۔ وہ کوئی نیوز چینل دیکھنے میں مگن ہو گیا تو سلونی نے ملازمہ کو کہہ کر جاسم کے لیے کھانا لگوا دیا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تو سلونی نے مکھن کے لیے چائے بنانے کے لیے خود کچن میں چلی گئی، کیونکہ مکھن سلطان کا کہنا تھا کہ وہ گاؤں سے صرف سلونی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پینے ہی آتا ہے۔
پھر ایک خبر پر مکھن سلطان کو ریموٹ روکنا پڑا کیونکہ وہ سلونی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے نکل رہا تھا۔ یہ تو ابھی کی خبر تھی، وہ ابھی بمشکل گھر پہنچنے میں چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے۔ اس خبر کو دیکھ کر مکھن سلطان بھی حیران تھا اور خود سلونی بھی کچن سے نکل کر ٹی وی لاؤنج میں پہنچی تو اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 مگ پکڑے ہوئے تھے۔ وہ یہ نیوز دیکھ کر دانت پیسنے لگی کیونکہ ان دونوں کی تصویر کے ساتھ ساتھ جو ٹکر چل رہے تھے وہ اینکر پرسن کی زبانی چیخ رہے تھے کہ نامور ماڈل سلونی نے شادی کر لی ہے۔ وہ چینل مرچ مسالہ لگا کر اس نیوز کو پیش کر رہا تھا۔ اسی لمحے سلونی کا موبائل بھی بجنے لگا تھا۔ اس کی دوست اور ہمراز دوسری طرف سے اس کو ٹی وی چینل آن کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن پھر کال پر کال آنے لگی تو سلونی کو موبائل بند کرنا پڑا کیونکہ وہ ان سب باتوں کی تردید نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے شادی تو کی تھی لیکن ابھی تک اس شادی کو چھپا کر رکھا تھا۔ لیکن ایسی باتیں آج کے میڈیا کے دور میں کہاں چھپتی ہے۔ وہ اپنے کیریئر کو لے کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نیوز کو جاسم نے بھی سنا اور دیکھا تھا۔ وہ بھی سلونی کے دل کی کیفیت محسوس کر سکتا تھا، لیکن اسی لمحے جو موبائل کی گھنٹی مکھن سلطان کو چونکا گئی وہ جانا پہچانا نمبر تھا۔ گویا کہ اس کے گاؤں میں موبائل نیٹ ورک نہ چلتا تھا، لیکن ایک موبائل سومیا کے پاس بھی تھا جو وہ شہر میں آ کر استعمال کرتی تھی۔ یہ سومیا کی کال تھی۔ مکھن سلطان کو سلونی کے کیریئر کے ختم ہونے کی فکر بھول گئی۔ وہ اپنے گھر کی فکر کرتے ہوئے کال ریسیو کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ سلونی نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تو مکھن سلطان نے اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ سلونی نے نمبر دیکھا جس پر سومیا لکھا واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے مکھن کو اشارہ کیا کہ وہ کال ریسیو کر لیتی ہے، لیکن مکھن نے بیزاری سے منع کر دیا اور اس وقت خود کو ریلیکس دینا چاہتا تھا۔ لیکن گاؤں کے بکھیڑے اور اب شہر میں اس کا سلونی کے ساتھ اس طرح ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا جانا اس بات کی علامت بن گیا تھا کہ اب پریشانیاں اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہے، کیونکہ سومیا اتنی بڑی بات کو لے کر خاموش رہنے والی نہ تھی۔ اور پھر اس کے بھائیوں کی تو پورے شہر میں سنی جاتی تھی کیونکہ ہر بار الیکشن لڑتے اور جیتتے تھے۔ مکھن سلطان نے پریشانی سے سلونی کی طرف دیکھا تو وہ بولی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس بات کو ایک پریس کانفرنس میں جھٹلائیں گے کہ میں ایک پریس کانفرنس بلاؤں گی جس میں آپ کو اپنا فین شو کروں گی اور ہر قسم کے اس تعلق کی نفی کروں گی جو اس چینل نے ہماری ذات کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس طرح آپ کا اور سومیا کا رشتہ بھی برقرار رہے گا اور میرا مستقبل بھی بچا رہے گا۔ سلونی نے یہ تجویز فوراً ہی دے کر اپنا موبائل آن کیا اور اپنے گھر پر پریس کانفرنس کا وقت 2 گھنٹے بعد کا دے دیا۔ مکھن سلطان نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا اور سلونی کے کہنے پر سومیا کو کال ملا دی۔ دوسری طرف سے دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کی گئی تھی۔ سومیا پھٹ پڑنے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں مکھن سلطان؟ مکھن انجان بنتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب کیا دیکھ رہی ہو؟ دوسری طرف سے سومیا کو یہ احساس ہوا کہ وہ غصے میں سوال ہی غلط کر گئی ہے۔ وہ دوبارہ اپنے لہجے کو دھیما رکھتے ہوئے بولی، اس وقت آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ گاؤں میں ہیں؟ مکھن سلطان نے بھی فوراً کہانی بناتے ہوئے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں میں شہر میں ہوں اور ایک دوست کی پارٹی میں ہوں، ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ وہ سچ تھا جو چینل نے سب کو دکھا دیا تھا، لیکن شادی والی بات چینل نے بنا ثبوت کے ہی کر دی تھی۔ سومیا کو اتنا سچ سن کر تو کچھ دلاسا ہو گیا، لیکن وہ پھر اپنا شک دور کرنے والے لہجے میں بولی، ٹی وی چینل پر ایک نیوز چل رہی ہے کہ آپ اور شہر کی معروف ماڈل سلونی نے شادی کر لی ہے۔ یہ سب کیا ہے مکھن سلطان؟ مکھن سلطان کو اب بات کو سنبھال دینا تھا۔ وہ زور سے چلایا، کیا کہا تم نے؟ میری سلونی کے ساتھ شادی؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ یہ تیر سیدھا سومیا کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ اب کی بار اس کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ وہ بولی، ٹی وی چینل نے آپ کی اور سومیا کے ریسٹورنٹ سے نکل کر گاڑی میں سوار ہو کر جاتے ہوئے فوٹیج چلائی ہے اور ساتھ یہ شادی والا ٹکر بھی چل رہا ہے۔ میں اس بات کو کیا سمجھوں؟ مکھن سلطان مجھے کلیئر کرے ابھی کے ابھی۔ اوہو، یہ شہر والے بھی نہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ سلونی اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئی تھی جس میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہوا یہ کہ میرا دوست پہلے جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور میں سلونی کے ساتھ ریسٹورنٹ سے نکل کر اس گاڑی میں جا کر بیٹھا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ایک دوست کے گھر چھوڑا ہے اور وہ واپس چلے گئے ہیں، بس۔ مکھن سلطان جھوٹ بولنے میں خاصا ماہر تھا، لیکن اب کہانی سنانے میں بھی وہ کسی بھی نامور مصنف کو پیچھے چھوڑ دینے کے لیے پر تلنے لگا تھا۔ دوسری طرف سے سومیا کچھ
سومیا کی آواز کچھ دب سی گئی تھی۔ وہ آہستگی سے بولی، میں ٹی وی چینل دیکھ رہی ہوں کہ سلونی نے ابھی کچھ دیر بعد پریس کانفرنس بلائی ہے، میں دیکھتی ہوں وہ کیا کہتی ہے۔ لیکن مکھن سلطان، اگر آپ شہر آئے ہوئے ہو تو آپ کو ہمارے پاس اپنے بچوں کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ کسی الا بلا سلونی کے پاس گلچھڑے اڑاتے پھرے۔ یہ سن کر سومیا کی آواز مکھن سلطان کی سماعتوں میں زہر گھول گئی، لیکن وہ خاموشی سے موبائل کو دیکھنے لگا، جو انگریز کی ایجاد تھی لیکن پاکستانیوں نے ہمیشہ ہی اس کا ناجائز اور غلط استعمال کیا تھا۔ یہ مکھن سلطان کا اپنا ذاتی خیال تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس چھوڑ کر سلونی کی طرف دیکھا، جو اب قدرے مطمئن لگ رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ مکھن نے اب اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے اور اب سلونی کی باری ہے، وہ اپنی پوزیشن کو واضح کرے گی، اور اس نے سوچ بھی لیا تھا کہ کس بات سے جواب میں کیسا جواب دینا ہے۔ اور پھر شام تک سلونی نے پریس کانفرنس پورے ملک کی میڈیا ہاؤس پر لائیو دکھائی جانے لگی تھی۔ جس مکھن سلطان کے ساتھ سلونی نے اپنے رشتے کی نفی کی تھی، وہ اسی کے بیڈ روم میں لیٹا ٹی وی پر اس کے گھر کے صحن میں ہونے والی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا۔ سلونی نے پورے ملک کی میڈیا کی بولتی بند کر دی تھی۔ اس نے اس رپورٹر اور ٹی وی چینل کے مالک کو بھی براہ راست عدالت میں گھسیٹنے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ رات تک یہ خبر میڈیا کی زینت بنی رہی، لیکن سلونی کے ماڈلنگ ہاؤس اور سومیا کے گھر والوں کو بھی اب تسلی ہو گئی تھی کہ یہ میڈیا کی دوڑ ہے، جو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے چکر میں بغیر کسی بھی تصدیق کے خبر لگا دیتے ہیں۔ لیکن سومیا نے اپنے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ شک کا کیڑا اس کے ذہن میں رینگنے لگا ہے، وہ پتہ لگوائے کہ سلونی اور مکھن سائی کی ملاقات محض ایک حسین اتفاق ہے یا پھر دال ہی ساری کالی ہے۔ دوسری طرف مراد نے غور سے اس بیگ کو دیکھا جو ایک مسافر اپنی سیٹ پر بھول گیا تھا۔ وہ اپنے لیے مسافروں کو چھوڑا ہوا بچا کچا کھانا تلاش کرنے کے لیے مختلف بوگیوں کو چھان رہا تھا، لیکن اس کو ایک سیٹ کے نیچے ایک بیگ مل گیا جو کوئی مسافر جلدی میں بھول گیا تھا۔ مراد نے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس بیگ کو کھولنے کی بجائے اپنے ٹھکانے پر لے جانے کا سوچا۔ سب سے پہلا خیال جو اس کے ذہن میں بجلی بن کر کوندا وہ یہی تھا کہ کچھ پیسے مل جائے تو وہ بھی ڈھنگ کا کھانا کھا سکے۔ لیکن اس نے بیگ اپنی تحویل میں لے کر اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اس نے خراب بوگی میں جا کر جلدی سے بیگ کھولا تو کچھ کپڑے نظر آئے جو اس کے ناپ کے نہیں تھے، لیکن پھر اس نے کپڑے نکال کر ایک سیٹ پر رکھے تو نیچے سے کچھ زیور اور بہت سارا روپیہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے 10 20 50 یا پھر 100 والے نوٹ کی شکل ہی کبھی کبھار دیکھی تھی، وہ بھی تب جب ان کی فصل پکتی تھی۔ وہ شمروز کے ہاتھوں میں لال لال نوٹ دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، لیکن اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے ایک گڈی اٹھائی جس پر ایک کے ہندسے کے ساتھ 3 صفر لگے ہوئے تھے، پھر ایسی ہی کئی گڈیاں تھیں جن پر 5 کے ہندسے کے ساتھ 3 صفر لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک بار تو خوف سے لرز کر رہ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ سارا بیگ کھول کر دیکھ لیا تھا۔ ایک مرد کا شناختی کارڈ، کچھ اور کاغذات اور کافی سارے روپوں کے ساتھ زیورات کے ڈبے بھی تھے۔ مراد اگرچہ چھوٹا بچہ تھا، لیکن وہ اس بیگ کی اہمیت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جس گھر والوں کو بیگ کے گم ہونے کی پریشانی ہے وہ کس کرب اور دکھ سے گزر رہے ہوں گے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کچھ خوف زدہ بھی تھا کہ اگر ریلوے انتظامیہ کا کوئی بندہ ادھر آ نکلا تو وہ یہ بیگ اس سے چھین لے گا۔ اس نے جلدی سے بیگ کو اپنی سیٹ سے دور ایک سیٹ کے نیچے اچھی طرح چھپا دیا۔ وہ جگہ تھی جدھر وہ بھی اس سے پہلے کبھی نہ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کوئی ادھر آ بھی گیا تو مراد کو دیکھ کر اس سے کچھ سوال کرے گا اور چلا جائے گا، لیکن وہ دل ہی دل میں اس بیگ کو لے کر دعا بھی کر رہا تھا کہ کوئی بھی ادھر نہ آئے اور وہ اس بیگ کی ساری رقم اور زیور خود ہی استعمال کرے گا۔ اس کو شمروز اور بھاگی یاد آ گئے۔ وہ اگر اس کے پاس ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے اور امیر بھی ہو جاتے، پھر ان کو مکھن سلطان اور سائی سلطان کی نوکری کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑنا تھی۔ لیکن وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے ایک آہ بھر کر رہ گیا۔ پتہ نہیں وہ اس کے بغیر کس حال میں ہوں گے۔ اس کی ماں تو رو رو کر پاگل ہو گئی ہوگی، اس کا باپ جو اس کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتا تھا اس کی کیا حالت ہوگی، اور باجی زلیخا تو اس کو بہت پیار کرتی تھی، وہ بھی روتی ہوگی۔ یہ سوچ کر مراد کی آنکھیں بھی بھر آئی۔ وہ اپنے کھوئے ہوئے رشتوں کو یاد کر کے رونے لگا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن تقدیر اس کو سکھا رہی تھی کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے، زندہ رہنے کے لیے لوگوں کو کیا کیا گڑ سیکھنے پڑتے ہیں، کن کن عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ روتے روتے سو گیا تھا، کافی دیر تک سویا رہا۔
सोया रहता, लेकिन एक ख्वाब ने उसको जागने पर मजबूर कर दिया। वो देख रहा था कि वली मोहम्मद और दरूद अहमद उसके पास खड़े हैं। वो उस बैग को खोलने की मुतालबा करते हैं। वो जैसे ही बैग खोलता है तो उसके अंदर का सामान देखकर वली मोहम्मद उसको बताते हैं कि जिनका बैग हो वो लोग बहुत परेशान हैं। ये उनकी अमानत उन लोगों तक पहुंचाओ, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। वो तड़प कर जाग गया, लेकिन अपने पास किसी को ना पाकर वो काफ़ी देर तक इस ख्वाब के बारे में सोचने लगा। उसने जाकर बैग से शनाख्ती कार्ड निकाला, उस पर लिखा हुआ पता पढ़ने लगा, जो कि उसके लिए नामालूम था, क्योंकि शहर का पता था। वो तो गांव से आया था। वो इस पते पर कैसे पहुंचेगा? वो कैसे जान सकेगा कि जिसका शनाख्ती कार्ड है ये बैग भी उसी का है? वो शशोपन में मुब्तला था। उसने आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी और उसको हैरत अंगेज़ तौर पर इस काम में सुकून मिलने लगा। वो दुआ मांगता जाता और रोता जाता था। कुछ देर बाद उसके जहन में अल्लाह ने ख्याल डाल दिया कि उस पते पर जाकर मालूम करेगा ये कौन लोग हैं और क्या ये बैग भी उनका ही है। उसने बैग से 1000 रुपये का वाला नोट निकाला और बाकी बैग को अच्छी तरह संभाल कर छुपाने वाले अंदाज में रख दिया। वो बोगी से निकला तो उसकी जेब खाली न थी, वो सेठ बन गया था। उसके पास जेब में 1000 रुपये का नोट था। बेशक वो किसी की अमानत थी, लेकिन अभी मुराद इस नोट क्या पूरे बैग का मालिक था, जिसकी मालियत उसके छोटे से जहन के मुताबिक लाखों में थी। उसकी साफ सुथरे कपड़े देखकर कोई भी ये ना कह सकता था कि ये एक लावारिस बच्चा है। वो एक होटल में गया और अपनी पसंद का खाना खाया और बाकी पैसे लेकर उसने वेटर से शनाख्ती कार्ड वाला पता पूछा तो इल्म हुआ कि टैक्सी में जाना पड़ेगा। उसने एक रिक्शा वाले को हाथ के इशारे से रोका तो वो उसके पास आकर तंज़िया लहजे में बोला, बेटे घर वालों के साथ हो या कहीं अकेले ही जाने का इरादा है? मुराद को उस पर गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ न बोला। उसने याद किया हुआ पता बताकर वहाँ जाने का कहा तो 200 रुपये में उसकी बात रिक्शे वाले से तय हो गई। मुकर्रर पते पर पहुंचकर घर के नंबर देखता हुआ एक गली में पहुंचा तो किराना की दुकान से अपने लिए सुपारी खरीदी और दुकानदार से पूछा कि सिकंदर चाचा का घर कौन सा है। दुकानदार ने पहले तो उसकी तरफ बड़े गौर से देखा, फिर उसको हाथ के इशारे से बताया कि यहाँ से 5-6 घर छोड़कर सिकंदर चाचा का घर है। लेकिन अब तो लंगर ख़त्म हो गया होगा, तुम देर से आए हो बेटा। दुकानदार की ये बात मुराद की समझ में ना आई थी। मुराद ने दरवाजे के सामने जाकर देखा, ये घर बाकी घरों से मुख्तलिफ बना हुआ था। बाकी घर कुछ पुरानी तर्ज के थे, लेकिन इस घर को लगता था कि अगर गिरा कर दोबारा बुनियादों से उठाया गया है और ऊपर तक निगाह दौड़ाते हुए पता चलता था कि 3 मंजिला है। दरवाजे पर सिकंदर अली के नाम की तख्ती लगी हुई थी, जो मुराद के काम में मज़ीद आसानी पैदा कर गई थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कुछ मिनट गुजरने के बाद भी दरवाज़ा ना खुला तो उसने दरवाजे के आसपास नज़र दौड़ाई तो उसको बेल नज़र आई। ऐसी बेल उसे सिर्फ अपने गांव की बड़ी हवेली के बाहर लगी हुई देखी थी। वो कभी कभार शरारत के मूड में होता तो दरूद अहमद के साथ उस बेल को बजाकर भाग जाया करते थे। अब उसने बेल बजाई तो अंदर से एक बूढ़ी औरत बरामद हुई, जिसने ऐनक को नाक पर रखा हुआ था। मुराद को दरवाजे पर खड़ा देखकर कुछ उखड़े हुए लहजे में बोली, अब लंगर ख़त्म हो गया है, अगले हफ्ते को वक्त पर आना। ये कहकर उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया तो मुराद को ये लंगर वाली बात समझ न आ रही थी। उसने एक बार फिर बेल बजा दी तो अंदर से अब की बार बाहर आने वाला मर्द था, जो रोई हुई आंखों से मुराद को देख रहा था। मुराद ने शनाख्ती कार्ड पर लगी तस्वीर बड़े गौर से देखी थी। उसको अंदाज़ा हो गया कि यही सिकंदर अली है। क्या है? सिकंदर अली का लहजा बड़ा नरम और रहमदिलाना था। मुराद 2 कदम आगे बढ़कर हाथ को मुंह तक ले जाता हुआ बोला, खाना खाना है, भूख लगी है। सिकंदर अली ने एक लंबी सांस भरते हुए अंदर की जानिब देखा तो बूढ़ी औरत उसको अपने चंद कदम दूर सहन में टहलती हुई नजर आई। वो वापस अपनी नज़र मुराद पर गाड़ता हुआ बोला, लंगर तो मैंने तकसीम कर दिया है, लेकिन पता नहीं दिल क्यों कर रहा है कि तुम्हें भी भूखा ना लौटाऊं। वो मुराद का हाथ पकड़कर अंदर की जानिब ले गया। बूढ़ी औरत ने उसको देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, जो मैंने कहा था इसका असर नहीं हुआ था तुम पर। वो मुराद से कह रही थी, वक्त पर आया करो, हम पहले ही परेशान हैं। क्या सारा दिन तुम जैसों के चोचले में ही लगे रहेंगे? वो ये कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई तो सिकंदर अली ने मुराद को सहन में बिछे तख्त पर बिठाया और अंदर की जानिब मुँह करके उदास और गमगीन लहजे में बोला, माहिरा बेटी, अल्लाह ने एक और मेहमान भेजा है, बेटा कुछ खाने को दे दो। सिकंदर अली मुराद की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें पहली बार अपने दरवाजे पर देख रहा हूँ बेटा, कौन हो तुम? मुराद खुद भी रो देने वाले अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वो हौसला करके बोला,
خود ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کا مہمان ہوں اور خود ہی پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں۔ سکندر کو مراد کی بات باقی سب بچوں سے الگ لگی اور انداز مختلف لگا، تو وہ اس کے سامنے ایک سرکنڈوں کا موہڑا گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، میرا نام سکندر علی ہے اور شہر میں میری ایک بہت بڑی موٹر ورک شاپ ہے۔ مجھے اللہ نے بہت کرم سے نوازا ہے، لیکن وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ میری بیٹی ماہرہ کی اگلے ہفتے شادی ہے۔ ہم ہر ہفتہ گھر میں اللہ کے پیارے محبوب کے نام پر محلے کے بچوں میں لنگر تقسیم کرتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی رہ گیا ہو، یا پھر تم کیسے رہ گئے ہو؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس محلے کے سبھی بچوں کو لنگر کی تقسیم کا وقت معلوم ہے؟ تم دیر سے آئے ہو اس لیے پوچھا ہے۔ سکندر علی نے پوری بات بتائی۔ اتنی دیر میں ایک جوان لڑکی ایک پلیٹ میں سالن اور دو روٹیاں رکھ کر لے آئی۔ مراد نے دیکھا کہ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہے۔ وہ مراد کے سامنے کھانا رکھ کر جانے لگی تو مراد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ حرکت خود مراد، سکندر اور ماہرہ کے لیے بھی اچانک تھی، لیکن وہ فوراً بولا، میری ایک باجی ہے زلیخا، وہ بھی آپ کی طرح ہے، لیکن آپ سے کچھ چھوٹی ہوگی۔ ماہرہ باجی، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ رو رہی تھی۔ ماہرہ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سکندر علی کی طرف دیکھا تو وہ بولا، یہ خود کو نصیب و جلی سمجھتی ہے، بس اگلے ہفتے اس کی شادی ہے تو گھر میں کچھ نقصان ہو گیا ہے، یہ سمجھتی ہے کہ وہ نقصان اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ مراد نے سکندر کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اتر کر ماہرہ کے سامنے جا کر دو زانوں ہو کر بیٹھا، پھر بولا، جس گھر میں اللہ اپنے بندوں کو مہمان بنا کر بھیجتا ہے اس گھر کا کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا ماہرہ باجی۔ ماہرہ اور سکندر علی اس چھوٹے سے مراد کو دیکھ رہے تھے۔ اندر سے ایک باوقار خاتون بھی اس بوڑھی عورت کے ساتھ باہر صحن میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس خاتون نے اپنے سر کو ایک اسکارف سے ڈھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بھی رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ مراد نے اپنی جیب سے سکندر علی کا شناختی کارڈ نکال کر اس کے سامنے کر دیا تو وہ ہوک بن کر مراد کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کبھی مراد کو اور کبھی اپنے شناختی کارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ماہرہ اور اس خاتون کی طرف دیکھا جو حیرانگی سے سکندر علی کے شناختی کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا بیٹا؟ سکندر کے منہ سے بات نہ نکل رہی تھی۔ یہ تو میرے اس بیگ میں تھا جو میں ٹرین میں بھول آیا ہوں، اس میں میری ساری زندگی کی جمع پونجی بھی تھی۔ یہ کہاں سے تمہیں ملا ہے بیٹا؟ سکندر علی رونے لگا تھا۔ گھر کی باقی افراد بھی اس وقت مراد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی افسردگی سے بولا، آپ کا بیگ مجھے ٹرین سے ملا ہے سکندر چاچا، اور اس میں بہت سارا زیور اور روپیہ پیسہ بھی ہے، اور یہ شناختی کارڈ بھی اسی میں تھا۔ سکندر علی نے روتے ہوئے مراد کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ باوقار خاتون اور ماہرہ بھی رونے لگی تھی۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ چاچا آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنا ہے، بس دعا کیجیے جہاں میں نے اس بیگ کو چھپایا ہے وہ ابھی تک وہیں ہو، جلدی کریں میرے ساتھ چلیں۔ وہ سکندر علی کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب کھینچنے لگا تو سکندر نے اس باوقار خاتون کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، تم سچ کہتی تھی کہ جس روپے پیسے کی زکوٰۃ نکالی گئی ہو وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو واپس ضرور مل جاتا ہے۔ ماہرہ نے آگے بڑھ کر مراد کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، میرا دل کہتا ہے کہ ہمارا بیگ ہمیں ضرور ملے گا۔ سکندر علی اور مراد گھر سے باہر ایک ٹیکسی میں بیٹھے تو شام ہو رہی تھی۔ جب وہ ریلوے اسٹیشن پہنچے تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ سکندر علی سارے راستے اللہ سے دعا کرتا جا رہا تھا۔ وہ مراد کے ساتھ ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی بوگی میں داخل ہو کر مراد اس کو لے کر اس سیٹ کے پاس پہنچا۔ اس نے نیچے جھک کر دیکھا تو نیچے بیگ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اس کی جان میں جان آ گئی تھی۔ حالانکہ وہ بھی سارے راستے یہی سوچتا آیا تھا کہ اگر وہاں سے کسی نے بیگ چرا لیا تو وہ سکندر علی کو کیا منہ دکھائے گا۔ سکندر علی نے جلدی جلدی بیگ کھول کر دیکھا تو اندر اپنی ساری چیزیں موجود پا کر اس کی آنکھیں زار و زار برسنے لگی تھی۔ وہ بیگ کو سینے سے لگائے روئے جا رہا تھا اور مراد پاس کھڑا اس بات پر خوش تھا کہ اللہ نے اس کو بہت بڑی نیکی کرنے کی توفیق دی تھی جس میں وہ سرخرو ہوا تھا۔ سکندر علی نے بیگ اپنے قبضے میں کرنے کے بعد مراد کی طرف دیکھا اور اس کو گلے لگا کر بولا، لیکن یہ تمہیں کیسے ملا بیٹا؟ مراد اس کی ہمدردی اور نرم لہجہ پا کر ساری بات سنانے لگا۔ وہ کس طرح گاؤں چھوڑ کر اس ٹرین میں سوار ہوا تھا جو اس کو اس اسٹیشن پر پہنچا گئی، پھر وہ کیسے کیسے راتوں کو خوفزدہ ہو کر اپنا وقت گزارنے لگا، پھر اس ٹوٹی پھوٹی بوگی کو اپنا بسیرا بنا لیا۔ کھانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک سیٹ کے نیچے سے یہ بیگ اس کو مل گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، آج سے تم میرے بیٹے ہو، میرے گھر میں رہو گے، میرے گھر کا اہم ترین فرد بن کر۔ ماہرہ بیٹی نے اپنے گھر چلے جانا ہے، پھر تم اس گھر کے بیٹے بن کر رہو گے۔ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ پیار سے رکھوں گا۔ میرے
ساتھ چلو گے؟ مراد نے سکندر کی طرف دیکھا تو فوراً اس کے سینے سے لگ گیا۔ سکندر کو رہنے کے لیے ایک بہترین گھر مل گیا تھا، نئے رشتے مل گئے تھے۔ گھر پہنچتے ہی سکندر کی بیوی نے اللہ کے حضور خود کو سجدہ ریز کر لیا تھا۔ وہ اور ماہرہ ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ بوڑھی عورت جو کہ سکندر کی ماں تھی وہ بھی مراد کے وارے وارے جا رہی تھی۔ سکندر نے تو مراد کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شرمندہ بھی ہو رہا تھا اور اللہ کی اس مہربانی پر آسمان کی جانب منہ کر کے اس کا شکر بھی کر رہا تھا۔ ماہرہ اور سکندر کی بیوی عروج نے مراد کی پوری کہانی سنی تو ان کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکل میں مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کسی بھی روپ میں فرشتہ بنا کر بھیج دیتا ہے، اور وہ تو ہر ہفتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام چھوٹے بچوں کو لنگر تقسیم کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے بھی ایک چھوٹا فرشتہ مراد کی شکل میں بھیج کر یہ بتا دیا تھا کہ ان کا تقسیم کیا گیا لنگر اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس ناول میں اور کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ یہ سچ میں بہت ہی یونیک کہانی ہے، اب تک میں نے جتنی پڑھی ان سب سے بالکل الگ کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو بھی ضرور پسند آ رہی ہے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس کہانی کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔